انہوں نے کہا اچھا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھیجیں گے. تو دسمبر میں اگر نومبر میں 30% تھا، نومبر میں 35% ترسیل زر جو ہے وہ پاکستان میں آئے. یہ پاکستانی ہے. پاکستانی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اقتدار داؤ پہ لگا دے، اپنی جان داؤ پہ لگا دے اور دشمن کو پاکستان کے اندر داخل نہ ہونے دے. نوجوان ہمارے گرم گرم خون اپنا سرحدوں کے اوپر دے رہے ہیں، گرم گرم خون دے رہے ہیں. اور آج ان کے خون کی قیمت ہم کیا دے رہے ہیں کہ ہم دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں اقتدار دلائیں، ہم ایٹمی قوت کو بھی ختم کریں گے، ہم اپنے میزائل پروگرام کو بھی ختم کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایٹمی پروگرام نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، نہ یہ ایٹمی پروگرام کسی حکمران کا ہے. یہ ایٹمی پروگرام پوری 24 کروڑ عوام کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 24 کروڑ عوام اس کی حفاظت کریں گے. سارے کریں گے نا حفاظت. آپ کھڑا کریں مجھے تو سارے حفاظت کریں گے. اور اگر نہیں کریں گے نا یاد رکھنا، میں اب یہ بات بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ اگر کسی کو بھول ہے نا، کسی نوجوان کو شاید ابھی اس وقت بڑے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، کوئی 3 سال کا ہوگا 4 سال کا، میں اس کو بتاتا ہوں سوات آپریشن کیوں ہوا تھا. سوات آپریشن اس وقت ہوا جب وہاں خوارجی داخل ہوئے، ماں بہن اور بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا، مال و دولت کو لوٹا گیا، جائیدادوں کو آگ لگائی گئی. جائیداد بن جائے گی، مال و دولت بن جائے گی، لیکن عزت واپس نہیں آئے گی. اور میں بڑے ماڈ سکواڈ لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کے ہوٹلوں کی رونقیں ہیں نا، ریسٹورنٹ، یہ انہی نوجوانوں کی بدولت ہے تو دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے. تو اگر کسی کو شوق ہے تو ہمیں تو پناہ بھی کسی نے نہیں دینی. ہم نے تو 40 سال اخوانوں کو پناہ دی، اور جو صلح ہمیں وہ دے رہے ہیں، شاید ہمارا بدترین دشمن بھی ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے. جو سلوک وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں آپ کہاں جائیں گے؟ آپ جتھوں کی حکومت پہ کیسے عزت کو محفوظ رکھیں گے؟ آپ جتھوں کی حکومتوں میں کیسے اپنے مال و دولت کو محفوظ رکھیں گے؟ کیسے اپنی نوجوان نسل کو پروان چڑھا سکیں گے؟ یہ جتھوں کی حکومت کی پلاننگ کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن میرے نوجوانوں، سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ ہم آپ کو کالج اور یونیورسٹی لے کے جا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے خوبصورت سفر کی بسز دے رہے ہیں. اگر ماں باپ یا بہن بھائی بیمار ہو جائے تو ہاسپٹلز نہیں دے رہے ہیں آپ کو. شام کو چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس فیملی پارک کے اندر چند لمحوں کے لیے اس خوبصورت انوائرمنٹ کے اندر سیر و تفریح کے لیے آئیں گے. کوئی ایکسرسائز کے لیے آئے گا، کوئی کھیل کے لیے آئے گا. تو وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ گالم گلوچ، نہ ماں کی عزت، نہ بہن کی. اگر کسی کی بہن کی عزت آپ نہیں کریں گے تو میری اور آپ کی بہنوں کی عزت کون کرے گا؟ اگر کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا، آپ کی بیٹی اور میری بیٹی کی عزت کون کرے گا؟ ماں کی عزت آپ نہیں کریں گے تو آپ کی والدہ کی عزت کون کرے گا؟ ہم عزتوں کے رکھوالے ہیں. ہم خطہ پٹھوار کے لوگ اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا مال تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں دے سکتے، ہم اپنی عزت پر کسی طور پہ آنچ نہیں آنے دیں. کسی طور پہ آنچ نہیں آنے دیں. تو میرے دوستو، یہ جو جال بنا جا رہا ہے میں اس کی طرف، یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو خدمت کا سفر ہے نا، یہ رکتا نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں رکا. یہ اور ہوں گے جو کہتے ہیں جی ہم ایم این اے ایم پی اے. 2013 میں ایم این اے نہیں بنا تھا، لیکن 2013 سے 18 تک کی ترقی دیکھ لیں میرے حلقے کے اندر. بڑے بڑے ہاسپٹلز، میٹرو بس، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، ہر چیز الحمدللہ وہاں پہ موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس علاقے کی لوگوں کے لیے ہم پرفارمنس بیس بات کریں گے، ہم خدمت کی بات کریں گے. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. ہاں اس کو ضرور برا بھلا کہیں گے
اس کو ضرور قوم کے سامنے ایکسپوز کریں گے جو اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگانا چاہتا ہے. اس کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور اسی لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو کی اللہ تعالیٰ ان سب کو جو میں کہتا ہوں آنے والے وقت کا اللہ تعالیٰ یہ سب جھوٹ قرار دے دیا جائے, کبھی یہ مکمل نہ ہو. میرے منہ سے نکلی ہوئی یہ جو باتیں ہیں اس میں سے جو مثبت باتیں ہیں وہ مکمل ہوں, اور جو میں نے باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم پہ نہ لائے. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں, دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں کون بنا دے گا اور کتنی دور ہے. اب تو 2 گھنٹے لگتے ہیں بھائی جان. اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے اپنے ان نوجوانوں کو, اس بلوچستان کے اندر اربوں ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں, اس کے پی کے اندر اربوں ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں. وہ جو باہر بیٹھی فیکٹریاں ہیں جو آپ کے انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنا رہی ہیں وہ کس لیے بنا رہی ہیں؟ ہمیں زچ نہیں پہنچی, ہمیں تکلیف نہیں پہنچی. نکالے اس ویڈیو کو جس میں 25 سال قید ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے جی ایچ کیو کو آگ لگا دو, ہم نے کہا تھا حمزہ کیمپ کو آگ لگا دو, ہم نے کہا تھا راولپنڈی کور کمانڈر کارپو کو آگ لگا دو. یہ ایک گرفتاری کے اوپر اتنی آؤ بکا, اتنا شور شرابہ, 25 سال قید لے کر بھی اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کیا. اپنے دوستوں بھائیوں کو کہا کہ نہیں, اسی نظام نے ہمیں سزا دی ہے, یہی نظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں عزت دے گا. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں, ہم نے یہ پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے, اپنی نوجوان نسل کو خاص طور پر بتانا ہے. یہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ وہ 4 سال یہاں پہ 4.5 سال حکومت کر کے چائنا بھاگ گیا, ترکی بھاگ گیا, سعودی عرب بھاگ گیا, قطر بھاگ گیا, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اس وزیر اعظم نے جس کا نام شہباز شریف ہے, پھر ایک کے پاس گئے اور بتایا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی, ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بھائیوں کو جدا کرتا ہے, کوئی نہیں جدا کر سکتا. کوئی ہمیں پختونوں سے جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی بلوچوں سے جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی ہمیں سندھیوں سے جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن وہ بنیاد ایک تھی جس کو ختم کر دیا. ان ساری چیزوں کو جوڑنے کی ایک بنیاد تھی, اور وہ بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا. اور دوسری بات, جو پہلے اپنے آپ کو پختون کہیں, جو پنجابی کے, بلوچ کے, کشمیری کے, سندھی کے, میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. پاکستان ہوگا تو الحمدللہ ہم سب کی عزتیں محفوظ ہوں گی. آج دیکھیں وہ لوگ جو راولپنڈی میں آئے, سارے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. کوئی بری سے آیا ہوا ہے, کوئی پشاور سے آیا ہوا ہے, کوئی مردان سے, کوئی جہلم سے آیا ہوا ہے, سارے ادھر باہر کے لوگ ہیں. کیا لے کے آئے تھے اور آج کیا ہے؟ کیا لے کے آئے تھے اور آج کیا ہے؟ یہ ہمیں اس شہر نے دیا ہے, اس ملک نے دیا ہے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں, میرا مقصد صرف پیغام دینا. یہ کھیل کے میدان بھی انشاءاللہ بنیں گے, آپ کے پانی کی اسکیمیں بھی, سب کچھ. یہ وہ میں نے اعلانات کیے ہیں جس کے فنڈز ہمارے پاس آ چکے ہیں. ہم نے آپ کو الف لیلا کی کہانی نہیں سنائی, ہم نے کوئی ایسی بات آپ سے نہیں کی کہ جو نہ ہو سکے. لیکن انشاءاللہ اس پاکستان کی سالمیت پہلے ہے, سب سے پہلے وہ ہے. آج بہت ساری اور بھی 2-3 میں باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو, نوجوانوں کو جو اس پر موجود ہیں, ان کو اویئر ہونا چاہیے.